اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو بظاہر آزمائش دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ عظیم فتوحات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم واقعہ صلح حدیبیہ ہے جو 6 ہجری میں پیش آیا اور جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد اور صحابہ کرام مدینہ میں قیام پذیر تھے۔ مکہ چھوڑے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ مسلمان اپنے گھروں، رشتہ داروں اور بیت اللہ کی زیارت سے محروم تھے۔ ایک رات رسول اکرم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ خواب صحابہ کے لیے خوشخبری بن گیا۔ چنانچہ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ اپنے عمرے کی نیت سے مکہ کا سفر کیا۔ سب احرام میں تھے، ساتھ قربانی کے جانور تھے اور مقصد صرف عبادت تھا، جنگ نہیں۔ لیکن جب قریش کو اس قافلے کی خبر ملی تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ شاید مسلمان جنگ کے ارادے سے آئے ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمان حدیبیہ کے مقام پر راگ گئے۔ حالات کشیدہ تھے۔ ایک طرف شکن زارت نقبہ، دوسری طرف دشمن کی رکاوٹ۔ اسی دوران کئی سفارتی وفود کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو مذاکرات کے لیے آیا۔ معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف محسوس ہو رہی تھیں۔ شرط رکھی گئی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے۔ اگر مکہ کا کوئی شخص مدینہ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، مگر اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط سن کر بعض صحابہ کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ خاص طور پر حضرت عمر کو سخت رنج ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر ہم یہ کمزوری کیوں دکھائیں؟ مگر رسول اکرم نے صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ معاہدہ لکھا جانے لگا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تو قریش نے اعتراض کیا اور کہا، ہم الرحمن کو نہیں جانتے، بسمک الہم لکھو۔ آپ نے قبول فرمایا۔ پھر جب اے محمد رسول اللہ وہ لکھا گیا تو انہوں نے کہا، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جنگ کیوں کرتے؟ صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ لمحہ بہت کٹھن تھا مگر اپنے صبر سے کام لیا اور تبدیلی قبول کر لی۔ اسی دوران ایک دل خراش منظر پیش آیا۔ سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمانوں کے پاس آ پہنچا۔ وہ اسلام لا چکا تھا اور مکہ میں قید تھا۔ وہ چیخ کر مدد مانگ رہا تھا، مگر معاہدے کی روح سے اسے واپس کرنا تھا۔ رسول اللہ نے صبر سے کام لیا اور اسے واپس بھیج دیا اور فرمایا، اے ابو جندل، صبر کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ یہ منظر صحابہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، مگر یہی صبر بعد میں عظیم فتح کا سبب بنا۔ جب معاہدہ مکمل ہوا تو بظاہر مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ آئے۔ کئی صحابہ دل گرفتہ تھے، مگر کچھ ہی عرصے بعد اس صلح کے حیران کن اثرات ظاہر ہونے لگے۔ امن قائم ہونے سے لوگوں کو اسلام کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ تبلیغ کے دروازے کھل گئے۔ صرف 2 سال میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جتنے پچھلے تمام سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ پھر 8 ہجری میں جب قریش نے خود معاہدہ توڑا تو مسلمانوں کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا موقع ملا۔ اس بار کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہوا، مگر بغیر خونریزی کے۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، ایک ایسی فتح جس میں انتقام نہیں بلکہ معافی تھی، غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی۔ صلح حدیبیہ ہمیں سکھاتی ہے، کبھی کبھی وقتی نقصان دائمی فائدہ بن جاتا ہے۔ اصل طاقت صبر اور حکمت میں ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ یہ واقعہ صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں تھا بلکہ ایمان، تدبر اور قیادت کا شاہکار تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ سچا رہنما وقتی جذبات پر نہیں بلکہ دور اندیشی پر فیصلہ کرتا ہے۔